لیکچر نمبر 220 غزوہ حنین کا ہم بیان کرنے ہیں۔ یہ قبیلہ حوازن ہے اور ان کا سپہ سالار مالک بن عوف ہے۔ 30 سال اس کی عمر تھی، نوجوانی کہہ لیں، اور 20,000 کا لشکر لے کر یہ میدان میں آیا، اور یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اتنا بڑا لشکر مسلمانوں کے خلاف تیار ہو کر آیا ہو۔ پھر اس نے دوسرا کام یہ کیا کہ مویشی یعنی بکریاں، اونٹ اور گدھے، حتیٰ کہ بچے، عورتیں، بیویاں ساتھ لے کر آیا۔ اس کے بڑوں نے مشورہ دیا، درید نے جس کی عمر 160 سال تھی، کہ یہ کام بڑی بیوقوفی والا کیا، جب تمہیں شکست ہو جائے گی تو یہ سب مسلمانوں کا مال غنیمت بنے گا۔ لیکن مالک بن عوف نے کہا کہ نہیں، یہ نا جب دیکھیں گے کہ ہمارے بیوی بچے ہمارے ساتھ ہیں تو بڑی بہادری کے ساتھ لڑیں گے، ان کو احساس ہوگا کہ اگر ہم شکست کھا گئے تو یہ جو ہے نا بیوی بچے، مویشی، مال، یعنی کاروبار، بیوی بچے سب گئے۔ تو اس نے اپنی طرف سے عقل مندی کی اور بڑوں نے اس کو بیوقوفی کہا، لیکن بہرحال یہ لے کر میدان میں اتر آیا، اور اس نے بڑی پرجوش تقریر بھی کی۔ اس نے کہا آج تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ تمہارے جیسے سپاہیوں کے ساتھ ہوا ہی نہیں۔ جو تھے نا پہلے لڑتے رہے ہیں مشرکین مکہ، وہ تو اناری تھے، ان تو نہ پینترے بدلنے آتے تھے، نہ وار کرنا آتا تھا، تلوار بھی نہیں چلانی آتی تھی۔ جوش دلانے کے لیے تم ہو تلواریں چلانے والے، اب پتہ چلے گا کہ وہ نا آج تک بے بس، کمزور، نہ تجربہ کار لوگوں کو نا شکست دے کر کہہ رہے کہ اللہ کی مدد آ گئی، اب پتہ چلے گا۔ توبہ نعوذ باللہ، اس نے نا بڑے تکبرانہ الفاظ کے۔ ایک نے تقریر اس کی نقل کی، کہنے جہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھاگا تھا نا، آج اسی کا حکمران ہے، یعنی کہ مکے سے، تو آپ مکے سے اس کی طرف آئے نا، حنین کی طرف۔ بہرحال نا دوسرا اس نے ایک اور بھی عقل والا کام کیا، وہ یہ کہ نا اس نے یہ تاثر دیا کہ 20,000 نہیں، کافی ہزاروں کی تعداد میں اس کی فوج ہے۔ وہ کیسے؟ اس نے نا 20,000 کا جو ہے نا لشکر تیار کیا، اس کے پیچھے بچے، اور اس کے پیچھے جو ہے نا اس نے اونٹ خالی کر کے نا، تو تاثر یہ دیا کہ اونٹ کو اس طرح بٹھایا کہ دور سے اگر کوئی دیکھے تو وہ کہے بہت بڑی فوج ہے۔ تو یہ اس نے کام کیا، اور اس سے بھی زیادہ نا اس نے چلاکی یہ دکھلائی، ہوشیاری، کہ نا اس نے اپنے نا مختلف دروں میں، جگہوں میں نا فجر سے پہلے نا اپنے مجاہدین یا اپنے سپاہی، مجاہدین تو نہیں کہہ لیں کہ اپنے لشکر کے بندوں کو ادھر چھپا دیا جگہ جگہ، اور ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام وادی حنین پر جا کر پڑاؤ ڈال چکے تھے۔ آپ نے سحری کے وقت اسلامی سپہ سالاروں کو نہ بلایا اور ان کے ہاتھ جھنڈا دیا۔ یہ کافی لوگ ہیں، تو مثلا حضرت علی، سعد بن ابی وقاص، عمر بن خطاب، حباب، سعد بن عبادہ، اسید، ابو نائلہ، ابو بردہ، اب قتادہ، ہاں جی، تو یہ تقریباً 15 کے قریب بن جاتے ہیں، کہ کیونکہ آپ کا بھی پہلی مرتبہ 12,000 کا لشکر تھا، پہلی مرتبہ 10,000 جو مدینہ سے آئے تھے، اور 2,000 جنہیں طلقاء کہا جاتا ہے، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، وہ بھی اس میں شامل ہوئے۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ بڑا ایک عظیم الشان لشکر تیار ہوا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو ہے نا بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح طریقہ بتایا کہ زرہ پہنی، یعنی کہ لوہے کا لباس،
लोहे वाली खोत पहनी, टोपी, और अपने साथ ना सफेद खच्चर, आप उस पर जो है ना आप सवार हुए सफेद खच्चर पर, और वादी हुनैन की घाटी से नीचे उतरना शुरू कर दिया। आपने सबक क्या दिया कि जहां तक हो सके मुमकिना तदाबीर इख्तियार की जाए, फिर अल्लाह ताला पर तवक्कुल किया जाए। देख रहा, लोहे का लिबास, लोहे की टोपी, सफेद खच्चर, 12,000 का लश्कर। अच्छा, अब ना इस्लामी लश्कर ने फजर के बाद रवानगी इख्तियार की ना हुनैन की तरफ, तो गलती हो गई इनसे। वो हुआ ये कि जो मालिक बिन औफ ने ना अपने लश्कर को दाएं तरफ दड़ों में छुपा दिया था ना, मुसलमान से गाफिल थे। चुनाचे ये चलते रहे हत्ता कि वो ना इनके पूरे अहाते हसार में आ गए। यानी कि आगे भी गज़वे हुआ जो है ना हवाज़िन की फौज और पीछे भी, और उन्होंने ना अचानक, मुसलमानों को वहम गुमा भी नहीं था कि इन दर्रों में छुपी हुई फौज होगी, उन्होंने उधर से हमला कर दिया। अब वो हमला इतना अचानक था और अभी पूरी तरह उजाला दिन का फैला भी ना था, धुंध यूं कह ले छटी भी नहीं थी, कि अचानक ना तीरों की बुछार शुरू हो गई। अब मैंने आपको बताया ना कि ये मालिक बिन औफ का ना ये वार काम है आपका, तो बताएंगे हम इब्तदाई तौर पर इनको फतह हुई है, या इन्होंने ना फतह हासिल की है मालिक बिन औफ ने, लेकिन आखिरकार अल्लाह ताला ने मदद की और फिर रिजल्ट मुसलमानों के जो है ना उनके हक में हो गया। अब हुआ ये कि तीर आ रहे हैं और चारों तरफ से तीर आ रहे हैं, तो अब ना भगदड़ मच गई और कान पर आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, इतना शोर पड़पा हो गया। जिधर को जिसका मुंह उठाया उधर भाग गया, अपने घोड़े ऊंट जिधर जिसका मुंह उठाया चल पड़ा, और जंग का तो नक्शे बदल गया। बड़ी घबराहट तारी हो गई। फिर ना वैसे तो ये शिकस्त या इब्तदाई शिकस्त मुसलमानों को हुई है। वजह क्या हुई थी? कहते हैं कि अल्लाह ताला ने भी जिक्र किया है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी ग़ज़वे हुनैन के मौके पर मदद की जब कि तुम्हें अपनी तादाद पर बड़ा नाज था। अल्लाह ताला ने सूरे तौबा में ये बात इरशाद फरमाई है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी जो ना उस वक्त भी हुनैन के मौके पर मदद की जब तुम्हें अपनी तादाद पर नाज था। तो कहते हैं कि चंद साहबान के मुंह से ये अल्फाज निकल गए थे कि पहले तो हम तादाद में थोड़े थे तो फतह याब होते नहीं, तो आज तो हम तादाद में 12,000 की तादाद है। तो कहते हैं अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं आई। एक ये वजह हुई, वरना वही भी आ सकती है ना। अल्लाह बता सकते हैं कि ये छुपे हुए हैं, अल्लाह ताला आजमाइश करते हैं ना बंदे की, तो वरना वही आ जाती तो आप रुक जाते पीछे ही। लेकिन मुसलमान बढ़ते चले गए, फिर वो चारों तरफ से आए, इन पर छा गए। दूसरी वजह ना कि ये ना मालिक बिन औफ का ना बड़ा माहिराना जंगी प्लान था। उसने ना फजर के बाद ही ना धुंधी में, अभी पूरी तरह रोशनी नमोदार नहीं हुई थी, ऐसे लगता था इधर से तीर इधर से तीर, पता ही नहीं किधर से आ रहे हैं कि मुसलमान इधर से दिफा करें इधर से दिफा करें। उसने जब रात को छुपाया है ना तो मुसलमानों को इसकी खबर नहीं होनी। तीसरी जो ना मैं समझता हूं ज्यादा अहम वजह है, बाकी भी वजह अल्लाह ताला ने बयान की है तो जाहिर है वो भी वजह है, ये जो नए नए नहीं मुसलमान हुए थे तुलाका जिसे कहते 2000, जाहिर है नबी अलैहिस्सलाम ने आम माफी का ऐलान किया, अभी जरा तरबियत नहीं हुई थी इनकी, अभी इस्लाम शायद उस तरह उनके अंदर पुख्तगी नहीं आई थी, तो दांत पीस रहे थे कि भी हम मगलूब हो गए। तो इस मौके पर ना वो जो 2000 है ना उन्होंने भी अफरा तफरी बर्पा करने में ना किरदार अदा किया।
یوں کہہ لیں کہ تربیت نہیں تھی، تو اس وجہ سے وہ خود بھی ڈوبے ہیں، دوسروں کو بھی لے ڈوبے۔ سارے 2000 جو طلحہ کا تھے، اگر وہ پھیلے تو وہ تو اس لیے تو حکم ہے کہ میدان جہاد سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ ایک بھاگے گا نا تو اس کو دیکھا دیکھی دوسرے بھی لائن لگ جائے گی، تو جہاد فرض عین ہو جاتا ہے اس وقت جب کہ صف آمنے سامنے ہو جائے۔ تو لو جی بھگدڑ بڑی مچ گئی، اور وہ بدھو تھے، دیہاتی تھے، تو بہرحال انہوں نے نا سب سے پہلے بھاگنے میں کردار ادا کیا۔ اب اس موقع پر نا اللہ اکبر، حضرت عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سفیان بن حارث کہتے ہیں کہ ہم نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ رہے، ہم ایک لمحے کے لیے بھی آپ سے حنین کے موقع پر جدا نہیں ہوئے، اور آپ سفید خچر پر سوار تھے، اور حالت یہ تھی کہ آپ کو ہم روک رہے ہیں اور آپ خچر کو دڑا دڑا کر ان کی طرف، دشمنوں کی طرف لے جا رہے ہیں، اتنے بہادر۔ اور جب بھگدڑ مچ کر لوگ الٹے پاؤں بھاگے ہیں نا پیچھے کی طرف مسلمان، تو یہ کہتے ہیں ابو سفیان بن حارث رضی اللہ، اب وہ ابو سفیان نہیں، یہ دوسرے ابو سفیان ہیں، اس لیے میں نے ان کے والد کا نام تھا حارث۔ تو ابو سفیان بن حارث انہوں نے کہا میں نے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خچر کی لگام جو ہے نا وہ پکڑ رکھی تھی، اور میں روک رہا تھا اور روکنا مشکل ہو رہا تھا، آپ اتنے بہادر تھے۔ پھر نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ ابو سفیان بن حارث کو ہے اور اپنے چاچا عباس کو کہ اے عباس، وہ جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی نا 1400، ان کو پکارو، بلاؤ۔ تو میں نے نا زور سے پکارا، بیری کے درخت تلے بیعت رضوان کرنے والے تم کہاں ہو؟ یہ سن کر ہر طرف سے مجاہدین جو 1400 تھے نا جنہوں نے موت پر بیعت کی تھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے پہ، کہتے ہیں وہ لبیک لبیک کہتے ہوئے لپکے، اور جیسے گائیں اپنے بچے کی آواز پر بے تابی سے دوڑتی ہے، سب لبیک لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گئے 1400۔ پھر آپ نے فرمایا عباس انصار کو بھی پکارو، بلاؤ۔ پھر انہوں نے آواز دی یا معشر الانصار، یا معشر الانصار، اے انصاریو ادھر آؤ، اے انصار کی جماعت ادھر آؤ، تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد فرما رہے ہیں۔ تو پھر انصار کے قبیلے یعنی کہ بن خزرج اور یہ سارے اکٹھے ہو گئے۔ اب نا سب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خچر کے ارد گرد دائرہ بنا لیا، گویا کہ ہم جان لڑا دیں گے، آپ کو آنچ نہیں آنے دیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ایک کنکریاں لی مٹھی میں اور کفار کے منہ پر دے ماری، بھی فرمایا کہ محمد کے رب کی قسم کافر شکست کھا گئے، رب کعبہ کی قسم مشرک شکست کھا گئے۔ اور کہتے ہیں میں نے میدان جنگ میں نظر درائی، جنگ ابھی تک زوروں پر تھی، لیکن اللہ کی قسم جب آپ نے کنکریاں پھینکی اور مشرکوں کی آنکھوں میں جا لگی، یہ معجزہ ہے، یعنی کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ ایسے کنکریاں پھینکے، وہ تو ہوا ادھر ادھر پھینک دے گی، لیکن یہ اسے کہتے ہیں معجزہ، یعنی کہ اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی کہ وہ نا مشرکوں کی آنکھوں میں، قبیلہ حوازن کی آنکھوں میں جا لگی، اور ان کی تلواریں کند ہو گئیں، ان کا زور ٹوٹ گیا، وہ منہ پھیر کر بھاگنے لگے، کیونکہ انہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ ہاں جی، اسی کیفیت اور حالت میں نا میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا خچر سے ان کا تعاقب کر رہے ہیں کافروں کا، یعنی کہ یہ ہے آپ کی بہادری۔ اور اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اللہ میں تجھ سے تیرے وعدے کی تکمیل کا سوال کرتا ہوں، یہ مشرک ہم پر غالب نہ آنے پائیں، یعنی کہ جو تو نے وعدہ کیا نا نصرت کا، مدد کا، وہ پورا فرما۔
پھر آپ نے مٹھی بھر دوسری مرتبہ کنکریاں مشرکین کے چہروں پر دے ماری اور فرمایا شاحت الوجوہ، یہ چہرے بگڑ جائیں، ناکام اور نامراد ہو جائیں۔ پھر فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم یہ لوگ شکست کھا گئے۔ تو ایک دوسری روایت ہے، یعنی کہ یہ ایک روایت کا مفہوم ہے، وہ نا جس صحابی نے دیکھا نا اس جنگ کے حالات، وہ اپنے الفاظ میں ظاہر ہے تجزیہ کر رہا ہے یا بیان کر رہا ہے۔ بہرحال یہ سمجھ لیں کہ مسلمانوں میں نا افراتفری برپا ہو چکی ہے، پیٹ پھیر کر بھاگ گئے ہیں، اچانک بھگدڑ مچ چکی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خچر پر سوار تو آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم لوگ حنین والے دن بھاگ گئے تھے، انہوں نے فرمایا نہیں اللہ کی قسم اللہ کے رسول ثابت قدم رہے، لیکن وہ نوجوان جو نہتے تھے ان کے پاس مناسب تیر کمان تلوار یا ڈال نہیں تھی، تو یعنی کہ یہ جو 12,000 کا لشکر تھا نا، ہر ایک کے پاس اسلحہ نہیں تھا مکمل، تو ان میں بھگدڑ مچی اور وہ بھاگ گئے، اور حوازن کا کوئی تیر خطا نہیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا نا، اس نے کہا انہیں پتہ ہی نہیں ہے مسلمانوں کو کہ پینترا بدلنا کسے کہتے ہیں، تلوار چلانا کسی حد تک وہ بات ٹھیک تھی اس کی، لیکن ادھر اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ اللہ ہے۔ بات وہ سچ کہہ رہا تھا کہ حوازن کے ساتھ ابھی ان کا مقابلے نہیں ہوا۔ پھر یہ وہی بات آ گئی جی، نبی علیہ السلام سفید کھچر سے نیچے اتر پڑے بہادری میں اور تلوار لے کر آگے بڑھے اکیلے، اور آپ فرمانے انا نبی اللہ کذب انا ابن عبد المطلب، یہ محمد علی انجینئر نہیں جو کہتا ہوتا کہ بھی بڑے بڑے نکالو، وہ یہ ہے جی وہ مقام کہ آپ نے فرمایا میں سچا نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ وہ تاثر یہ دینا چاہتا ہے کہ جب سارے بھاگ گئے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بڑھ کر قبیلے حوازن کا مقابلہ کیا تھا، تو اس لیے چھوٹے نہ ہیں تمہارے بھی بڑے نکلے۔ یہ ہے وہ میں توڑ کر چکا ہوں اس دلیل کا کہ اس کی بات نہیں ٹھیک، کیونکہ بدر کے موقع پر خیمہ جب لگایا نا تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم ایسی جگہ آپ کا خیمہ لگا دیتے ہیں، آپ کی جان قیمتی ہے، ہماری جانیں آپ پر قربان، اگر ہم فتح یاب ہوئے تو آپ خوشی سے ہمیں دیکھیں گے اوپر سے، اور اگر اللہ نہ کرے ہمیں شکست ہو جائے تو آپ آرام سے مدینہ تشریف لے جائیں، ادھر سے ہم سے زیادہ چاہنے والے ادھر موجود ہیں، کیونکہ یہ نا قافلے کی میں سے آئے تھے نا، قافلے کی تلاش میں، تو اللہ تعالیٰ نے مقابلہ کروا دیا، اس لیے تو 313 نکلے تھے، ورنہ تو ہزاروں نکلتے، تو آپ نے قبول کیا اس بات کو، ٹھیک ہے نا۔ موقع موقع کی بات ہوتی ہے نا، رسول حرف آخر ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات کو توبہ نعوذ باللہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا، وہ آخری عدالت ہوتی ہے، کیونکہ اگر نبی کی بات کوئی توبہ نعوذ باللہ اجتہادی طور پر خطاب بھی ہو تو وہی آ جاتی ہے نا، وہی آ جاتی ہے، تو نہیں آئی وہی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس بات کو قبول فرمایا جو صحابہ نے کہا تھا کہ آپ واپس مدینہ چلے جائیں۔ بہرحال جب جنگ بڑک اٹھتی تھی اس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی پناہ لیتے تھے، اور ہم میں سے بہادر وہ سمجھا جاتا تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں رہ کر جوان مردی سے لڑتا تھا، یعنی کہ آپ اتنے بہادر تھے کہ وہ آپ آگے ہیں تو صحابہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کے پیچھے، آپ کی پیٹھ پیچھے لڑ رہے ہیں، سبحان اللہ، یعنی کہ اتنا اصل میں نا بھگدڑ جو مچ گئی، تو آپ اکیلے کھڑے ہیں اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ۔ اور پھر جب آپ نے 2 مرتبہ فرمایا نا، اور یہ اب انس بن مالک کی روایت ہے، تیسری روایت آ رہی ہے، تیسری روایت یہ ہے کہ قبیلے حوازن غطفان والے اپنے بیوی بچوں مال مویشی، میں نے بتایا نا ان کی یعنی کہ یہ تھی نا مالک بن عوف کی چال کہ بھی بیوی بچوں کو دے کر ڈٹ کر لڑیں گے، ڈٹ کر، تو وہ اپنے بیوی بچے مال گویا کاروباری ذرائع سب لے آیا تھا میدان میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا، اور طلقاء یہ نا اصطلاح ہے،
یعنی کہ جو نئے مسلمان ہوئے ہوں نا ان کو طلقاء کہا جاتا ہے. تو یہ لوگ پیڑ پھیر کر نکل بھاگے. میں نے آپ کو بتایا نا یہ مسلمان ہوئے تھے نا نئے نئے مکہ میں, انہوں نے نا زیادہ بھگدڑ مچائی ہے غزوہ حنین کے موقع پر نا ابتدائی طور پر. بعد میں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی, لیکن یہ ابتدائی طور پر شکست ہو گئی تھی. تو میں نے 3 وجوہات بتائی ہیں آپ کو, وہ ابھی آئے گی کتنے ہوئے ہیں. پہلی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اپنی طاقت پر اور افراد پر ناز تھا. بہت صحابہ نے کہا نا کہ ہم تعداد میں تھوڑے تھے تو فتح یاب ہوتے تھے, تو آج تو ہم تعداد میں زیادہ ہیں. یہ اللہ کو بات ناپسند آئی, کیونکہ اصل حقیقت تو مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. دوسری بات, انہوں نے یہ قبیلہ حوازن کی عقل مندی کہ اس نے فجر سے پہلے نا ارد گرد چھپا دیا تھا اپنے فوجیوں کو, اور مسلمانوں کو خبر نہیں ہوئی, تو انہوں نے اچانک نہ حملہ کیا چاروں طرف سے, تو مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی. اور تیسری جو اہم وجہ ہے وہ طلقات, جو نئے مسلمان انہوں نے نا خوش ہوئے اندر سے, یہاں پتہ نہیں اللہ کو علم ہے, بڑا انہوں نے نا بھگدڑ مچانے میں کافی کردار ادا کیا, اور ہم تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے, وہ انہوں نے معاملہ کیا. اور کئی جلیل القدر صحابہ بھی دائیں بائیں ہو گئے تھے. پھر آپ دیکھنا آپ نے بیعت رضوان والوں کو بلایا ہے, انصار کو آواز دی ہے, تو سب آ گئے. پھر نا غزوہ مشرکین نے نا زبردست صف بندی کی ہوئی تھی. انہوں نے نا پہلے گھوڑوں کی صفیں پہلے بنا رکھی تھی, پھر اس جنگجو کھڑے کیے, اس کے پیچھے عورتوں کو لا کھڑا کیا, پھر ان کے پیچھے بکریوں کے ریوڑ کھڑے کر دیے, بعد اعضا اونٹوں کی قطاریں بنا دی. کیوں؟ تاکہ دشمن کو, یعنی کہ مسلمانوں کو پتا چلے یہ 20,000 نہیں لاکھوں کی یا ہزاروں کی تعداد ہے. یہ چال ہوتی ہے, یہ جائز ہے, مسلمان بھی ایسا کرتے ہیں, جائز ہے. لیکن وہ قبیلہ حوازن نے ایسا معاملہ کیا, اور کہتے ہیں ہمارے جو دستہ تھا نا ان کی قیادت نا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے اللہ کی طرف, اور یہ ان پر بھی اتنے بڑے تیر برسے, انہوں نے نہیں ذکر کیا. تو میں نے وہ جو دوسرے مقام پر پڑھ رکھا ہے, یہ بے ہوش ہو کے گر گئے تھے, یعنی کہ یہ ڈٹے رہے ہیں خالد بن ولید, کیونکہ یہ آپ بھی سپہ سالار تھے. تو وقت پر اگر سپہ سالار بھاگ جائے تو ہو بڑا برا انجام ہوتا ہے. تو پھر سپہ سالار یہ تھے اللہ کی تلوار سے ڈٹ گئے, انجام یہ وہ بے ہوش ہو کر گر گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ خالد بن ولید بے ہوش ہو کر گر گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً آئے ہیں ادھر خالد بن ولید کی طرف, اسی بغدر میں آپ آئے ہیں, آپ نے پھونک ماری, وہ ایسے ایک دم انہوں نے آنکھیں کھول دی, اور ایسے کھڑے ہو گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. لیکن معجزہ کا بھی اظہار ہوتا ہے نا, معجزات کا ظاہر ہے, اللہ کی مدد ہوتی. انہوں نے کہا خالد ٹھیک ہو, گئے اللہ کے رسول میں بالکل ٹھیک. پھر گھوڑے پر سوار ہو کے پھر مقابلہ جو ہے نا وہ شروع ہو گیا. اب نا دوسرا مقام یہ آیا کہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے مسلمان, تو پھر حملہ ہوا. اس کی تطبیق اس طرح دیتے ہیں کہ ابتدائی طور پر بھی تھوڑی شکست ہوئی ہے, اور جب یہ پوری طرح ابھی فتح یاب نہیں ہوئے تھے, انہوں نے مال غنیمت کی طرف توجہ دی نا مسلمانوں نے, تو دوسری روایت کے مطابق پھر انہوں نے حملہ کیا. کیونکہ میں نے بتایا ابھی ذکر چل رہا ہے, یہ بدھ تک چلے گا مسئلہ, کل بھی پرسوں بھی, بلکہ جمعے کو بھی غزوہ حنین بہت مال غنیمت ہاتھ ہے. اور پھر آپ دیکھیں آپ نے کتنی فیاضی سخاوت کی. پھر ہوا یہ کہ مسلمان بھاگ نکلے. پھر اس موقع پر آپ نے فرمایا انا نبی اللہ کذب, کہ میں سچا نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنے بھاگے, کتنے ثابت قدم رہے. آپ حیران ہوں گے, تعداد بہت ہی تھوڑی بتائی ہے, بہت ہی. کہتے ہیں اس دن ثابت قدم رہنے والے نا واقدی نے بیان کیا ہے صرف 100 تھی. 12,000 اس طرح نہیں بھاگے کہ اپنے مکہ چلے گئے, مطلب بغدر مچ گئی, یعنی کہ جو بالکل عام ڈٹے رہے ہیں
قدم نہیں انہوں نے ہلایا. باقی یہ میں نے ابھی بتاؤں گا کہ آ گئے ہیں واپس. جیسے ہوتا ہے نا کہ ابتدائی طور میں یوں کہہ لوں کہ میچ میں نا گرتے چلی جائیں پاکستان کی وکٹیں, بعد میں کوئی آئے تو وہ پھر جم جائے تو پھر پاکستان جیت جائے, یہ حال ہوا. نہیں اصل میں نا یہ بغدر جو مچ گئی. پھر میں نے ابھی بات بتائی ہے کہ یہ نئے جو مسلمان نہیں ہوئے, بار بار تو میں کہہ رہا ہوں کہ 3 وجوہات ہوئی ہیں. ایک تو قبیلہ حوازن کی عقل مندی, دوسری ان کو نا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا سورہ توبہ میں کہ تمہیں اپنی تعداد پر ناز تھا تو تمہاری تعداد تمہارے کام نہیں آئی. پھر اللہ تعالیٰ کی سکینت نازل ہوئی تو پھر اللہ کی مدد تم پر نازل ہوئی. میں نے بتایا نا سورہ توبہ میں واضح الفاظ ہیں کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ, بے شک اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے بہت سارے موقعوں پر تمہاری. ویوم حنین, اور یوم حنین کے دن بھی تمہاری مدد کی. اذ اعجبتکم کثرتکم, جب تمہیں ناز تھا, اچھا لگ رہا تھا اپنی کثرت. فلم تغنی عنکم شیئا, پھر وہ تمہاری کثرت تمہارے کسی کام نہیں ہے. یہ ہے جی سورہ توبہ ایت نمبر 25. آگے پوری آیت ہے پھر اللہ کی مدد آئی سکین. تو اللہ نے تو کہہ دیا نا, تو یہ وجوہات بنی ہے. بات آئی نا سب, یہ 3 وجوہات بنی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو بڑا ان کی بات نہیں پسند آئی, ورنہ بھی وہی آ جاتی کہ ادھر چھپے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ قادر, اللہ کو تو علم میں تھا تو وہی آ جاتی. تو فرمایا کہ 100 آدمی صرف ثابت قدم رہے, 12,000 میں سے بختری تھے. اور فرمایا ان میں سے 33 مہاجر اور 67 انصاری تھے. انصار والے زیادہ تھے اور 33 مہاجر تھے. بہرحال یہ میں کہہ دوں یہ 100 وہ ہیں جو بالکل ثابت قدم رہے ہیں کہ جان جاتی ہے جائے, ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا. باقی کا ہرگی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مکے چلے گئے یا ادھر ہی رہے ہیں, لیکن افراتفری برپا ہو گئی تھی. اب نا حارثہ بن نعمان ہے جی ایک صحابی, تو وہ بھی ثابت قدم رہنے والوں میں سے تھے. وہ فرماتے ہیں میں نے دائیں بائیں دیکھا تو صرف 100 صحابہ تھے جو ثابت قدم رہے ہوتے حنین کے موقع پہ. اور آپ نے فرمایا کہ ثابت قدم رہنے والے کتنے لوگ ہیں, آپ نے سوال کیا. تو میں نے جواب دیا اللہ کے رسول 100 افراد ہیں, بس 100 بندے ثابت قدم رہے ہیں. اور یہ بعد میں بھی نا ایک موقع ایسا ہوا آیا کہ نا نبی علیہ السلام مسجد نبوی کے نا دروازے پر کھڑے, بعد میں کبھی مدینہ میں, ابھی تو آپ مکہ میں حنین میں ہے نا, بعد میں نا ایک موقع آیا کہ آپ نا مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہیں, تو ایک نا صحابی سے باتیں کیے جا رہی. تو فرمایا کہ یہ جو نعمان بن آ رہے نا, حارثہ بن نعمان, انہیں میرا سلام کہیے. تو انہوں نے نا کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کو جبریل علیہ السلام سلام کہتے ہیں کہ تم غزوہ حنین میں ثابت قدم رہنے والوں میں سے ہو. یہ جبریل نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں ان میں سے, ان کو سلام کہیے. تو وہ حارثہ بن نعمان آگے سے کہنے لگے اللہ کے رسول بڑی عجیب بات ہے, میں تو سمجھ رہا تھا دہیہ قلبی صحابی ہے, یہ تو جبریل تھے. یہ نا صحابی تھے کہ دہیہ قلبی, یہ ان کی شکل میں آیا کرتے تھے, انسانی روح میں آتے تھے نا, بڑے خوبصورت تھے دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سمجھے اکثر ان کی شکل میں آتے تھے. تو وہ چونکہ کسی کو نہیں پتا دہیہ قلبی ہے یا جبریل ہے, تو آپ نے بتایا یہ جبریل تھے, دہیہ قلبی کے روپ میں آئے تھے اور تمہیں سلام کہہ رہے ہیں. لو جی یہاں تک بات ہم نے کی ہے, انشاءاللہ تعالی ادھر ہی سے ہم بات پھر جو صحابہ کرام نے جو ادھر بہادری کا آگے جو جوہر دکھائے ہیں افراتفری کے بعد, وہ کل ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری کلاس میں برکت عطا فرمائے.